بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور پلیز اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دن کے بعد حارث کے جانے کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی تھی، جس وجہ سے گھر میں کافی شانتی تھی۔ اس شانتی میں خلل تب پڑا جب ساجدہ بیگم کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ جو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ اچانک سے لائٹ جانے کی بدولت مکمل اندھیرا ہو گیا اور پاؤں اگلی سیڑھی کے بجائے مزید آگے نکلتا، ان کا بیلنس ڈگمگا کر ان کے اوندھے منہ زمین بوس کر گیا۔ ہائے میں مر گئی ظالموں، کوئی تو اپنی ماں کی خبر لے لو۔ ان کی آہوازاری سنتے ہوئے سبھی ان کی طرف بھاگے تھے۔ فجر بھی موبائل کی ٹارچ آن کرتی نیچے آئی، لیکن اپنی جان سے پیاری مامی کو گرے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ عصام اور حارث انہیں اٹھا رہے تھے، لیکن وہ اٹھنے کے بجائے بنا آنسوؤں کے رونے میں لگی تھیں، جبکہ عدنان صاحب ایک سائڈ پر مسکراہٹ دبائے کھڑے تھے۔ اسے ہنستا دیکھ حارث کا بھی کہا گونجا تھا، امی آپ کو ضرورت کیا تھی اتنی لمبی چھلانگ لگانے کی؟ آرمی کی سیٹیں آئی ہیں نا؟ تو امی وہاں بھرتی ہونے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ عصام پاؤں کا معائنہ کرتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ مذاق بھی اتنی سنجیدگی سے کرتا کہ اگلے بندے کو سمجھ نہ آتی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا واقعی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ پریکٹس کر رہی تھی؟ بے شرمو، بجائے ماں کو دلاسا دو، سب کے سب ماحول بنا رہے ہو۔ اچھا امی دکھائیں تو کہاں لگی ہے؟ سامی نے ان کے پاؤں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ جائیں سامی، بڑا دکھ لگ رہا ہے، میرے پیر کی بڑی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے سامی لگ رہا ہے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بیگم لگتا ہے آپ کا اپنا ہی وزن ایک پاؤں پہ آ گیا ہے۔ بس کریں حارث کے ابا، آپ اس حالت میں بھی مجھے موٹی ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ میری توبہ بیگم، بچے گنوائے ہیں، میں نے کب موٹی کہا؟ مطلب تو وہی تھا نا۔ سب سمجھتی ہوں میں امی، اب ابو جی ڈائریکٹ تو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، بس یوں ہی ڈھکے چھپے بولتے لفظوں میں دل کی بات کہہ کر خوش ہو لیتے ہیں۔ سامی نے مسکراتی نظر عدنان صاحب پہ ڈالتے ہوئے کہا، جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ ہاں میں تو جیسے تمہارے ابا کے سر پہ توپ لیے کھڑی ہوں، وہ کرتے ہوئے بولی۔ سامی مامی کو اٹھا کر کمرے میں تو لاؤ، وہ وہی سب کو ڈیرے ڈالے دیکھ کر کہنے لگی تو دونوں سپوت نے سہارا دیتے کمرے تک لائے تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ رضیہ بیگم جو عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی شور سنتے ہوئے نیچے آئیں۔ کمبخت ماری بجلی بند ہو گئی اور میں بے دھیانی میں چوتھی سیڑھی سے فرش پہ آ گری، پھر گندی اولاد بجائے مجھے اٹھانے کے کھی کرنے لگی۔ زیادہ تو نہیں لگی، ہاسپٹل سے ایکسرا کروا لیتے ہیں، کہیں ماس وغیرہ نہ چھٹ گیا ہو۔ ہائے مجھے تو لگ رہا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بیگم آپ کہیں تو ڈاکٹر فضلو کا کال کروں، جو ہڈیوں کو جوڑنے والا حکیم تھا اور ان کے ساتھ والے محلے میں رہتا تھا۔ بس رہنے دے، وہ پاؤں کے ساتھ ٹانگ کی ہڈی بھی توڑ کر مجھے سدا کے لیے بستر جوگی کر دے گا۔ میں بائک نکالتا ہوں، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ عصام حارث کو اشارہ کرتا بائک کی طرف بڑھ گیا تو فجر نے مین گیٹ کھول کر اس کی بائک باہر نکلوائی تھی اور پھر بھاگ کر ساجدہ بیگم کو سہارا دیا۔ دوسری طرف سے حارث سہارا دیتا انہیں بائک تک لایا تھا۔ مامی میں بھی چلتی ہوں۔ ہاں، بائک کے پیچھے چارپائی باندھ لو۔ پھر سارا خاندان آسانی سے ہاسپٹل میں دعوت پہ جا سکے گا۔ سامی کے کہنے پہ وہ اس کے کندھے پہ چپت لگاتی بولی، تم تو چپ ہی رہو سڑے ہوئے کریلے، میں اور فجر دوسری بائک پہ آتے ہیں۔ حارث کے کہنے پر عصام نے سر ہلاتے ہوئے بائک اسٹارٹ کی تھی۔ ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ بھی اپنا وزن پاؤں پہ آنے پہ۔ یہ سنتے ہی انہیں ہڈی ٹوٹنے سے زیادہ اپنا وزن پڑنے سے ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ پلاسٹر وغیرہ لگانے میں کافی دیر لگ گئی۔ وہ 11 بجے کے بعد ہاسپٹل سے نکلے، جو کہ چند میٹر ہی ان کے گھر سے دوری پہ تھا۔ وہ واپس لوٹ رہے تھے جب وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی محبت سے بولی، حارث کیا ہوا؟ وہ سپیڈ سلو کرتا بولا، مجھے یہ رات اور یہ سما بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ ایک دن یہی راتوں کو ہم اپنی گاڑی میں گھومیں گے، وہ جذب سے بولا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ نکاح کر کے انگلینڈ چلے جائیں؟ اس طرح ابو جی بھی راضی ہو جائیں گے۔
اور مامی بھی۔ کچھ پل کے لیے وہ چپ سا ہو گیا۔ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ خود سے بھی زیادہ وہ بنا سیکنڈ کی دیری کے منائی۔ تو پھر فجر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری شادی اس قدر شاندار ہو کہ پورا زمانہ دیکھے۔ اور تمہیں اگر اس بات کا ڈر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو ایک بات یاد رکھنا، چھوڑنے والے اپنا کر کے بھی چھوڑ جاتے ہیں، مکرنے والے تو خدا کو حاضر و ناظر جاننے کے بعد بھی مکر جاتے ہیں، مگر نبھانے والے بنا کسی عہد و پیما کے بھی نبھا جاتے ہیں۔ اس لیے بھروسہ رکھو اور تھوڑا سا انتظار مزید کر لو، پھر بندہ خود تمہیں پوری شان و شوکت سمیت اپنے نام کرے گا۔ ایک آپ پہ ہی تو بھروسہ ہے مجھے، وہ نرمی سے کہتی اس کی کمر سے سر ٹکا گئی تھی۔ وہ دونوں واپس لوٹے تو سامی کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ دن رات چائے پی کر اپنا سینہ جلاتے رہنا۔ فجر نے تنزیہ کہا، جب دل ہی جل رہا ہو تو سینہ جلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دل میں سوچتا سواس پین ہلانے لگا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی ایک نظر مامی کو دیکھتی جو کہ اب ذرا آرام میں تھی، اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یونی کے لیے تیار ہوتی ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو سب آفس جا چکے تھے۔ دادو معمول کے مطابق نیوز پیپر دیکھنے میں مصروف تھے۔ مما میں لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے کچن میں موجود عائشہ بیگم کو بلند آواز میں بتایا۔ آ گئی بس۔ انہوں نے چائے کا کپ سبیکا کے سامنے رکھا تھا۔ آج پھر مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا، سبیکا نے اس پر زور دیا تو دادو نے بھی اخبار ترچھی کر کے اسے گھورا تھا۔ بابا سے کہیں نا کہ اب مجھے علیحدہ گاڑی لے دیں، کم از کم اپنی مرضی سے آ جا تو سکوں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ چائے کا گھونٹ بھرنے لگی جبکہ عائشہ بیگم گھوری سے نوازتی دوبارہ کچن میں چلی گئیں۔ سبیکا نے چائے پیتے ہوئے موبائل نکالا تو مسٹر کھڑوس کا رپلائی آیا ہوا تھا۔ تھینکس فار واٹ، مشورہ دینے کے لیے اس نے سوچتے ہوئے جواب لکھا تھا۔ وہ دو زینے ایک ساتھ پھلانگتا دادو کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ریحانہ بھی ناشتہ لے آئیں، اس نے موبائل پہ ٹائپ کرتی سبیکا پہ سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ تو چھٹی پر ہے، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ عائشہ بیگم کچن سے نمودار ہوئی۔ رہنے دیں چچی، میں یونی میں ہی کر لوں گا، ابھی لیٹ ہو جائے گا۔ وہ گھڑی پہ نگاہ ڈالتا چیئر چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ ارمان ناشتہ کر کے جاؤ، دادو روب سے بولے۔ دادو میں کر لوں گا، ابھی کرنے بیٹھا تو کلاس نکل جائے گی، پھر لنچ پہ ملتے ہیں، اس نے بولتے ہوئے بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھائے تو وہ بھی آدھی چائے کپ میں چھوڑتی بھاگتے ہوئے پیچھے آئی۔ بندر کی سی سپیڈ ہے اس کی، وہ پھولی سانس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو اس نے چشمہ نیچے کر کے اسے دیکھا، جس کا صاف مطلب تھا تم کدھر؟ ظاہری سی بات ہے یونی جانا ہے، وہ لاپرواہی سے کہتی رخ موڑ گئی۔ جانے کب جان چھوٹے گی اس بلا سے، وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ میں بلا ہوں تو تم خود کیا ہو؟ کبھی خود کو غور سے دیکھا ہے؟ ہوائی مخلوق بھی استغفار کا ورد کرتی ہوگی تم جیسے۔ الف بے جیم کو دیکھ کر بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیا گیا تھا۔ زیادہ بڑبڑ کی تو ابھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ چنی سی تم ہو، دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ اس ونڈو سے ہی اڑتی ہوئی باہر جاؤ گی، وہ نخوت سے کہتا سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ یہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ آج مجھے بتا ہی دو، مجھے باہر پھینکنا تو بہت دور، ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ تمہارے ہاتھ کے 600 ٹکڑے کر کے پورے اسلام آباد میں نہ پھینکے تو میرا منہ کالا کر دینا۔ وہ پوری اس کی طرف پلٹی تھی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ویسے کالے کو مزید کیا کالا کرنا؟ وہ دانت پیستے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پہ روک گیا۔ لو لگایا ہاتھ، اب کرو ٹکڑے۔ وہ اس کے ہاتھ کو چھوتا بولا تو سبیکا نے سر ہلاتے ہوئے بیگ سے کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نکال لو، کون سے ہتھیار ہیں سبیکا کے پاس، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکتا بیگ میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس نے چھوٹا سا چاقو نکال کر ارمان کو دکھایا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بدحواسی سے ہاتھ کھینچا اور طریقے سے وہ چاقو ارمان کی پینٹ پہ چلتا گھٹنے سے ذرا اوپر کا حصہ کاٹ گیا۔
خونخوار عورت ہوش میں تو ہو، اس نے سبیکا کے ہاتھ سے چاقو پکڑنا چاہا جسے وہ چھوڑنے پہ بالکل بھی رضامند نہ تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ بدتمیز انسان، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، بہت ذلیل کر لیا تم نے مجھے۔ لیکن اب بس۔ اس کی زبان کو بریک تب لگی جب ارمغان نے چاقو چھینا اور چھیننے کے چکر میں وہ سبیکا کی ہتھیلی کو سرخ کر گیا تھا۔ تم نے میرا خون کر دیا، ہائے میں مر گئی، کوئی تو ایمبولینس کو بلاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، اس جانور کسائی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کی دہائیاں عروج پہ تھی جب ارمغان ہوش میں لوٹا اور اپنے پاس پڑے ٹیشو باکس سے چند ٹیشو نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھے تھے۔ چپ کرو، معمولی سا کٹ ہے، لیکن تم تو ایسے بین کر رہی ہو جیسے ہتھیلی میں شیرگ ہو جس کے کٹ جانے پہ تمہارا مرن ہو گیا ہو۔ وہ لہجے میں بیزاری سموتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تم جیسا احساس سے عاری انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، ادھر میری جان نکل رہی ہے اور واردات کرنے والے کو پرواہ تک نہیں۔ اللہ بچائے تم جیسے فیلنگس لیس لوگوں سے۔ اس کی زبان مسلسل ارمغان کی مٹی پلید کر رہی تھی، مگر وہ بھی انجان بنا بیٹھا رہا۔ چند منٹ بعد یونی کے قریب میڈیکل اسٹور کے قریب گاڑی روکی تھی۔ وہ دیکھو سامنے میڈیکل اسٹور ہے، جاؤ شاباش، مرہم پٹی کروانے کے بعد یونی آ جانا، اللہ پوچھے تمہیں۔ ارمغان وہ بڑبڑاتی ہوئی گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی ذرا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ بائے سبیکا، ملکہ آف افریقہ۔ چشمہ ذرا نیچے کرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بائے کہتا، ہمیشہ کی طرح اس پہ گاڑی کا دھواں چھوڑتا۔ 9:11 ہوا تھا اور سبیکا کی زبان سے اس کے لیے گالی برآمد ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک نظر تمام ورکرز پہ ڈالتا، اپنے آفس کی راہداری عبور کرتا گزر رہا تھا جب ظاہرہ اپنے کیبن میں بیٹھی نظر آئی اور اس کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے تھے، جانے اس کے پاس ایک ہی چادر تھی باہر یا ہر چادر سیاہ رنگ میں تھی۔ ارشمان اندازہ نہیں لگا سکا۔ السلام علیکم مس ظاہرہ۔ وہ جو فائل کو دیکھ رہی تھی جو اسے چند منٹ پہلے ہی ہانیہ تھما کر گئی تھی، جانی پہچانی آواز پہ اس نے سر اٹھایا تھا اور اپنے سامنے ارشمان کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر، خوش دلی سے جھجکتے ہوئے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام مس ہانیہ نے آپ کو آپ کا ورک سمجھا دیا؟ جی سر، وہ الگ بات ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے دل میں سوچا، ابھی سمجھنے میں وقت لگے گا، 1-2 ویک میں آپ سمجھ جائیں گی، اس لیے بلا جھجک جو سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ احمد ثانیہ، اس نے سامنے والے کیبن میں موجود دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ مس ظاہرہ کو جو سمجھ نہ آئے بتا دیجیے گا اور ہانیہ بھی آپ کو گائیڈ کر دے گی، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی لمبی سانس لیتی پھر سے فائل کو گھورنے لگی۔ فجر نیچے والے کچن میں کھڑی آلو والے پراٹھے بنا رہی تھی کیونکہ مامی کا تو پاؤں چلنے پھرنے کی سخت کھو بیٹھا تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ یونی کے لیے تیار سامی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا کچن میں آتے ہوئے بولا۔ دودھ ڈالو۔ اس نے چائے کے لیے ابلتے پانی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا فریج سے دودھ نکالنے لگا۔ آج کالج نہیں جا رہی آپ؟ اس نے کل والے کپڑوں میں ہی موجود فجر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مامی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوچا چھٹی کر لوں، گھر میں ان کے پاس کسی کو ہونا چاہیے۔ اس نے توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ پچھلے دنوں کی نسبت اس کے چہرے پہ دھنک کے رنگ تھے جو رات میں حارث کے ہی بخشے ہوئے تھے۔ سامی نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ فجر کے دیکھنے پہ وہ چائے کپوں میں انڈیلنے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف، فجر نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن وہ انسنا کرتا چائے کپ میں انڈیلتا رہا۔ سامی، اس نے غصے سے کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم روئے ہو؟ سامی کو ایسے سوال کی ہرگز توقع نہ تھی۔ میں بھلا کیوں رونے لگا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تم روئے ہو یا پوری رات سوئے نہیں ہو؟ کوئی وجہ تو ہے، ورنہ آنکھیں یوں ہی خون نہیں جھلکنے لگتی۔ مانو نہ مانو، کسی لڑکی کا معاملہ ہے۔ وہ کھوج لگاتے ہوئے بولی، کس لڑکی کا معاملہ ہے؟
حارث حشاش بشاش سا کچن میں داخل ہوا اور کان میں پڑنے والی فجر کی آواز کو دہراتے ہوئے بولا، سامی کی بات کر رہی ہوں۔ بچہ بڑا ہو گیا ہے، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ کہیں دل لگا بیٹھا ہے۔ وہ شوق ہوتی حارث کے سامنے ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے لب بھینچ کر کھڑے سامی کو دیکھا تھا۔ اوہو اوہو سامی، ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ وہ بھی اس کی ٹانگ کھینچتا پراٹھے کا نوالا بنانے لگا۔ کیا بتاؤں؟ اس نے آئی برو اٹھاتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ کسی لڑکی کا معاملہ ہے نا؟ جواب فجر کی جانب سے آیا۔ ہاں، لڑکی کا ہی معاملہ ہے۔ وہ براہ راست فجر کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، آہا، یقیناً تمہیں اپنی جیسی ہی کوئی سڑی آتما پسند آئی ہوگی۔ وہ ہونٹوں کو گول کرتی ناک پہ بل ڈالتے ہوئے بولی تو سامی کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ویسے کون ہے وہ؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ فجر کے سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسی بھی دکھتی ہو، بس آبدہ پروین جیسی نہ ہو، حارث نے فجر کو سلگاتے ہوئے کہا تو سامی بھی اس کے سوالوں سے بچتا اپنا پراٹھا اور چائے کا مگ اٹھاتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج کل ایسے بالوں کا ٹرینڈ ہے، وہ برا مانے بغیر جتاتے ہوئے کہتی، پھر سے سامی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، اس نے تمہیں اسی حلیے سمیت قبول کر لیا؟ مجھے تو ابھی بیچاری پہ ترس آ رہا ہے۔ اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو وہ ہر حال میں قبول ہے۔ میرے بھائی، اسی کے قبول کرنے سے ہی تو فرق پڑتا ہے۔ وہ بھی اس کی ساتھ والی کرسی گھسیٹتی بیٹھی تھی اور اس کے بھائی بولنے پر سامی کو بری طرح کھانسی لگی تھی۔ حارث کے سامنے پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فجر نے پریشانی سے اس کی کمر تھپکی تھی۔ ندیدوں کی طرح ٹھوسو گے تو ایسا ہی ہوگا، بندہ حوصلے سے کھا لے، وہ پریشان سی کہتی۔ اس کی آنکھوں میں کھانسنے کی بدولت جمع ہوتے پانی کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دور پڑے ڈبے سے چینی کا چمچ بھرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منہ کھولو، اور اس نے فوراً سے منہ کھولا تھا۔ چینی کھانے سے گلے کو لگی مرچی کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ سامی چینی چباتا سر ہلانے لگا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کچن میں جاتے وقت یہ چڑیا کا گھونسلہ اچھے سے کور کر لیا کرو۔ حارث، جس نے پراٹھے کا آخری نوالا اپنے منہ میں رکھا تھا، نوالے میں سے بال برآمد ہونے پر اس کا دل ہی خراب ہو گیا تھا۔ میں نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوپٹہ نہیں اتارا، پتہ نہیں کیسے۔ پتہ رکھا کرو نا، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ وہ پانی کا گھونٹ بھرتا کچن سے باہر نکل گیا۔ میں نے یہ بال ہی کٹوا دینے ہیں، وہ نخوت سے بڑبڑائی۔ کیا سچ میں؟ سامی بھی کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ہر وہ چیز خود سے دور کر دوں گی جو میرے اور حارث کے درمیان لڑائی کا باعث بنے۔ وہ جھنجھلا ہی گئی۔ اچھا خاصا حارث کا موڈ ان کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں مرتی مر جائیں گی لیکن اپنے بالوں کو نہیں کٹوائیں گی۔ ٹھیک ہی سنا ہے، میں یہ گھونسلہ چاہ کر بھی نہیں کٹوا سکتی۔ وہ برتن سمیٹنے لگی تو سامی بھی افسردہ سانس بھرتا چینی چباتا سر ہلانے لگا۔ بھوک تو ویسے بھی اڑ چکی تھی۔ امی کب کا ناشتہ کر کے سکول اور عدنان صاحب فارمیسی جا چکے تھے، جبکہ مامی ابھی سو رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہا تھا، لیکن خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے جھکی گردن اٹھائی۔ یقیناً یہ وہی خوبصورت دوشیزہ تھی جو چند دنوں میں کئی بار اس سے ٹکرا چکی تھی۔ حارث اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتا پھر سے اپنے سامنے موجود کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔
مسٹر حارث کیسے ہیں آپ؟ سونیا کا خود کو نظر انداز کیا جانا ایک آنکھ نہ بھایا، اسی لیے اس کی طرف بڑھ آئی۔ آپ کو کیا کام درپیش ہے مجھ سے؟ وہ سوالیہ نظروں سے تکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب تو ہر کام ہی آپ سے ہے، وہ معنی خیزی سے بولی تھی۔ مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی نہ تو عادت ہے اور نہ ہی سننے کی، سو پلیز جو کہنا ہے کھل کر کہیں۔ وہ بھی ساری جھجک بالائے طاق رکھتا بولا۔ اسے اپنا لائف سٹائل ضرور بدلنا تھا لیکن اس کے لیے وہ کسی کی جی حضوری کرنے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ ہائے، کیونکہ کئی لوگ اس ہاتھ کو تھامنے کے خواہش مند ہیں، وہ فخری انداز میں کہتی۔ سامنے والے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی اور اس کی مسکراہٹ میں سونیا کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ محمد حارث اس ہاتھ کو تھامنے کا بالکل بھی خواہش مند نہیں ہے جس سے پہلے کئی ہاتھ تھام چکے ہوں یا تھامنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ اس نے ایک ناگوار نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی جسے وہ بڑبڑا کے پیچھے کر گئی۔ اس لیے میرا ٹائم ویسٹ مت کریں، مجھے بہت کام ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں مرچی بھرتا پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چلے بیٹا، اپنے باپ کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا اور سر ہلاتی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ جس کام کے لیے وہ آفس میں موجود تھی، رمشا سونیا کی دوست اور اس کے بابا ہمدان صاحب کے دوست تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہمدان صاحب نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ان کی عیادت کے لیے جانے کی بات کی تو سونیا نے بھی ساتھ جانے کی ریکویسٹ کی کہ وہ آفس جائے گی، وہاں سے دونوں مل کر رمشا کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمدان صاحب کو بھی اس کی بات بھلی لگی اور منٹ میں حامی بھر لی گئی تھی۔ وہ آفس سے گھر لوٹی تو حرم احان کا سر دبا رہی تھی۔ کیا ہوا احان کو؟ وہ فکر مند ہوئی۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے آج صبح سے، اس لیے اسکول سے بھی جلدی آ گیا تھا۔ احان بیٹا، آپ ٹھیک ہو؟ ظاہرہ نے اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوا تو وہ آنکھیں کھولتا سر ہلا گیا۔ آنکھیں کیسے لال ہو رہی ہیں تمہاری؟ زیادہ درد ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ نہیں آپی، اب ٹھیک ہوں، امی نے شربت پلایا ہے۔ کون سا شربت؟ اس نے حرم سے پوچھا۔ پیناڈول کا شربت دیا تھا۔ تبھی امی ہاتھ میں کھچڑی کی پلیٹ تھامے کچن سے نکلیں۔ آ گئیں تم، کیسا رہا پہلا دن؟ جی امی، ٹھیک تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کھچڑی بنائی ہے، چکھ کر بتاؤ تو کیسی بنی ہے؟ وہ احان کو پچکارنے لگیں۔ سفینہ بہن، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد نہیں ہے جو آپ کھچڑی بنا رہی ہیں۔ حرم نے ناک چڑھائی۔ تم تو اپنی زبان بند رکھو، صبح سے 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بھائی کے لیے اٹھ کر کھچڑی بنا لو، لیکن نہیں، وہی ڈھیٹ بنی بیٹھی ہے۔ مجال ہے ذرا پرواہ ہو چھوٹے بھائی کی۔ چلو احان، اٹھ کر کھچڑی کھا لو۔ ظاہرہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی جو منہ بسور رہا تھا۔ کھچڑی نہیں، دوا بولو۔ حرم کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ ایک میری ظاہرہ ہے، بالکل اللہ کی گائے، مجال ہے کبھی آواں تاواں بولا ہو، ملنسار اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور ایک یہ ہے سارا دن مکھیاں گنتی رہتی، نہ کام کرتی ہے اور نہ ہی پڑھائی، کتابیں کھول کر بہانے سے بیٹھی رہتی ہے کہ بوڑھی ماں کام کا نہ بول دے۔ 2 دفعہ میں جو مورکا نہیں مارا وہ جیسے تیسری بار میں مار لے گی نکھٹو کہیں کی۔ اللہ نے نہ جانے کون سے جرم کی سزا دی ہے اس کی صورت میں۔ اگر اچھی شکل کی وجہ سے کسی نے بیاہ بھی لیا تو زبان درازی دیکھ کر ساس اگلے ہی دن واپس بھیج دے گی۔ اچھا ہے نا، آپ کو تنہا نہیں رہنا پڑے گا، وہ بے فکری سے بولی۔ کچھ سیکھ لو، اگلے گھر والے
چھومر بن کر چھومر پن برداشت نہیں کریں گے، اور ساس تو کبھی برداشت نہ کرے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اگر کی بھی تو ایسی جگہ کرنی ہے جس کی ماں چنگی ہو، نہ تو اس کی فوٹو دیوار سے ٹنگی ہو۔ وہ اپنی پلاننگ بتاتے ہوئے کھچڑی چکنے لگی۔ میں نے تمہارا اچار ڈالنا ہے اپنے پاس رکھ کر، تم جیسی بد ہدایتی اولاد کے ساتھ رہنے سے چنگا ہے کہ میں تنہا ہی رہ لوں۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آئے تو تمہاری ڈولی زائرہ سے بھی پہلے اٹھوا دوں۔ وہ بھی دل کے ارمان بتانے لگی تو حرم سمیت زائرہ اس انکشاف پہ حیرانی سے اپنی امی کو دیکھنے لگی تھی۔ بس بہن پھر انتظار کرو، کیونکہ غریبوں کے گھر اچھے رشتے نہیں آتے، اور سچ بتاؤں یہ بات حوصلہ بھی دیتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ رہوں گی۔ حرم آخر پہ شوق ہوئی تو ان کا ہاتھ جوتے کی طرف گیا تھا۔ کالی زبان سے یہ سب واہیات بکتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ امی اور حرم دونوں ایک دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، وہ اونچی آواز میں کہتی بھاگی تھی، لیکن سفینہ بیگم کا جوتا پھر بھی اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ احان کے رونے سے کھلی، جو شدید درد کو برداشت کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا اور سسک رہا تھا۔ احان کیا ہوا؟ وہ پریشان سے اس کی جانب لپکی تھی۔ آپ ہی، میرا آدھا سر دکھ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولا، اور ان کی آواز پہ پاس ہی سوئی امی اور حرم بھی جاگ گئیں۔ موسم بدل رہا تھا، اس لیے وہ ابھی برآمدے میں ہی سویا کرتی تھی۔ امی، میں تو کہتی ہوں اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں، بیچاری کی حالت کیسی خراب ہو رہی ہے۔ حرم ہمدردی سے بولی، اتنی رات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ سفینہ بیگم اپنے لال کو اس حالت میں دیکھ کر گمسم سی ہو گئیں۔ میں تیمور بھائی کو کال کروں؟ حرم نے سوالیہ نظروں سے زائرہ کو دیکھا اور وہ ناں میں سر ہلاتی فیقے کو کال ملانے لگی۔ 3-4 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد فیقے کی نیند سے بھاری ہوتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو زائرہ نے التجائیہ انداز میں اسے ہاسپٹل چلنے کا کہا۔ وہ بیچارہ ملنسار بندہ تھا، ٹالنا اچھا نہ لگا اور 10 منٹ تک آنے کا کہہ دیا۔ حرم، تم گھر میں رہو، میں اور امی چلتے ہیں۔ لیکن وہ تو پہلے ہی ڈرپوک ٹھہری، ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگی تو زائرہ اسے بھی ساتھ لیتی ہاسپٹل لے آئی۔ احان کو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے اندرونی چوٹ لگی ہے جو موسم سرد ہونے کی وجہ سے درد کر رہی ہے۔ چند دوائیوں اور سردی سے بچنے کی ہدایت دے کر فارغ کر دیا تھا۔ گھر آ کر اسے دوا کھلائی اور کمرے میں سلانے لگی۔ دوا میں آرام کی گولی تھی شاید، جس کی وجہ سے احان جلدی سو گیا اور وہ دونوں بھی کچھ دیر بعد سونے لیٹ گئیں، سوائے زائرہ کی جس کی نیند اڑ چکی تھی۔ احان کی اندرونی چوٹ کا سن کر اس کا سکون کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار ارشمان کی گاڑی سے احان کا ٹکرا کر گرنے والا لمحہ چل رہا تھا۔ کافی دیر بعد اسے نیند آئی، ابھی 2 گھنٹے بھی نہ سوئی تھی کہ الارم کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ دل تو چاہا کہ لمبی نیند سو جائے، لیکن دل کی پکار کو انسنا کرتی آفس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، وہ کام کر رہا تھا جب ارم خان کا میسج ریسیو ہوا۔ میں بزی ہوں، اس نے ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا۔ شامون میں آ رہا ہوں، وہ جواب دیتا آفس سے شامون کو پک کرنے نکل گیا، کیونکہ زیادہ تر وہ شاپنگ ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ لنچ ٹائم میں سب لنچ کرنے چلے گئے، لیکن زائرہ جس کا نیند سے برا حال تھا وہیں ٹیبل پہ بازو پہ سر ٹکاتی سونے لگی۔ ارم خان جو ہاتھ میں چابی گھماتا آ رہا تھا، جیسے ہی نظر سوئی ہوئی زائرہ پہ گئی وہ وہیں رک گیا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ کچھ پل کو دل کیا کہ بچپن میں کان میں کہا جانے والا ککڑو ککڑو والا عمل دہرایا جائے، لیکن پھر اپنی ہنسی روکتے ہوئے ٹیبل کو زور سے بجایا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آفس ہے، یہ آفس ہے میڈم، آپ کا بیڈ روم نہیں جہاں پہ نیند پوری کی جا رہی ہے۔ مینرز نہیں سکھائے گئے آپ کو کہ یہاں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے؟ ابھی اور اسی وقت فائل لے کر آفس پہنچے، میری غیر موجودگی میں جانے کیسے
غیر ذمہ دار ورکرز کو رکھ لیا ہے، ابھی سب کی چھٹی کرتا ہوں، وہ رعبدار آواز میں کہتا ارشمان کی آفس کی طرف بڑھ گیا اور آفس میں جاتے ہی کب سے روکی ہنسی کو آزاد کیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ارشمان نے اسے بنا بریک کے ہنستے دیکھ کر چڑھتے ہوئے پوچھا اور وہ نام میں سر ہلاتا سائڈ پہ رکھے صوفے پہ ڈھیر سا گیا۔ ایسے دروازے کو کیوں گھور رہے ہو؟ ارم خان کو مسلسل دروازے کو تکتا پا کر ارشمان کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ ظاہرہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کون سی فائل لے کر جائے۔ اپنے پاس موجود تینوں فائلوں کو سمیٹتی بدحواسی سے آفس کی جانب بڑھی اور اجازت مانگتی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سر یہ فائلز، وہ تینوں فائلز ارم خان کی طرف بڑھاتی ہاتھ مروڑنے لگی۔ تینوں ہی انکمپلیٹ ہیں، بجائے ان کو کمپلیٹ کرنے کے آپ آرام فرما رہی ہیں۔ سوری سر، وہ اسد پریشان معلوم ہوئی۔ واٹ سوری؟ رات سوئی نہیں تھی کیا؟ ظاہرہ کا سر ہاں میں ہلا۔ بتانا پسند فرمائیں گی کس علاقے میں پہرا دے رہی تھی؟ سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، بتا رہی ہیں یا ابھی کے ابھی فارغ کروں آپ کو؟ سر میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اس لیے نیند نہ پوری ہو سکی، جس کی وجہ سے سر پتہ نہیں چلا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ نیکسٹ تک آپ یہاں رہیں گی تب بھی۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب ارشمان کا ہاتھ میں پکڑا پین اس کے سر پہ لگا تھا اور اسے دیکھتے ہی ارم خان کی ہنسی نکلی۔ سوری بہن، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ ارشمان کو سنجیدہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولا اور اپنی اتنی تذلیل پر اس کے رکے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر دونوں کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ میں بس مذاق کر رہا تھا، وہ صفائی دینے لگا۔ اس نے بھیگی نگاہوں میں جو کچی نیند سے جاگنے کی بدولت سرخ ہو رہی تھی دونوں کے چہروں پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے آفس سے نکل آئی۔ اس کے جاتے ہی ارم خان کی گردن ارشمان کے ہاتھ میں تھی۔ اتنا بھونڈا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی تجھے یار؟ وہ سو رہی تھی تو بس ابے یار چھوڑ دے، گردن تن سے جدا کر کے دم لے گا کیا؟ شمعون چھوڑ یار، چھوڑ بھی دے۔ اس کے واویلا کرنے پہ وہ جدا ہوا، لیکن ابھی بھی منہ بند کیے نگاہوں سے ہی گھور رہا تھا۔ ویسے بڑا دکھ ہو رہا ہے، اس کے لیے کہیں کالی چادر والی پر دل تو نہیں آ گیا؟ وہ اپنی کالر درست کرتا پوچھنے لگا، لیکن ارشمان کے سرد ہوتے تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سوری، اور وہ بنا کچھ کہے موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ارم خان نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ جاتے جاتے ارشمان نے سر تھام کر بیٹھی ظاہرہ کو افسوس سے دیکھا تھا۔ بابا آپ اکیلے ہی ان کے گھر جائیں گے اور مجھے جاتے ہوئے گھر چھوڑ دیں؟ میرا سر اچانک سے شدید درد کرنے لگا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتی منمنائی۔ ہمدان افندی کو بھی اس کی حالت ٹھیک نہ لگی، اس لیے خاموشی سے حامی بھر گئے۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور سارا غصہ کمرے میں موجود چیزوں پہ نکالا۔ جب سارے پرفیومز ٹوٹ گئے، لوشنز اور کریمیں بکھر گئیں اور پورا کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا، تب جا کر اس کے ہاتھ رکے اور وہ اوندے منہ سر بیڈ پر گراتی بلند آواز میں رونے لگی۔ تم ہو کیا محمد حارث، میرے باپ کی کمپنی میں کام کرنے والے ایک معمولی سے ورکر؟ تمہارا یہ غرور خاک نہ کیا تو میرا نام بھی سونیا افندی نہیں۔ چلاتے ہوئے بھاری ہوتے سر سمیت آنکھیں مون گئی۔ 2 دن سے وہ مسلسل حارث کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اپنے ٹھکرائے جانے کی بدولت تھا، لیکن وہ تو اسے محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، جس وجہ سے حارث اسے مسلسل یاد آ رہا ہے۔ اب بھی وہ بابا کے موبائل سے اس کا نمبر لیتی اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ شام میں اسے ان گنت میسیجز ریسیو ہوئے اور بھیجنے والے کی ڈی پی سے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ کون سی ہستی ہیں۔ حارث کو اس کا یوں بات کرنے کے لیے ضد کرنا اچھا نہ لگا اور کچھ کمپنی کے مالک کی بیٹی کا سوچ کر اسے ڈر بھی لگا، اسی لیے وہ بنا جواب دیے ہی اسے بلاک کر گیا۔ حارث کا بلاک کرنا اسے انگاروں پر ہی لٹا گیا۔ اسے اپنی برداشت ختم ہوتی محسوس ہوئی اور وہ بال ہاتھوں میں جکڑتی اسے کوسنے لگی۔ زونی اس کے کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سونی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟
زونی وہ مجھے رپلائی نہیں دے رہا، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ رونے کے درمیان بولی، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ محمد حارث۔ کون حارث؟ سونی کو وہ یاد نہ آیا تو سونیا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ یہ سن کر زونیا شوق میں چلی گئی کہ اس کی بہن ایک معمولی سے شخص کے خاطر خود کو ہلکان کر رہی ہے۔ تم نے اسے میسج ہی کیوں کیا؟ اوقات ہی کیا ہے اس کی جو تمہیں بلاک کر رہا ہے؟ ایسے سڑک چھاپ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ وہ غرور سے کہنے لگی، مجھے وہ اچھا لگنے لگا ہے۔ اس کی اوقات جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ سونیا افندی اس کی نظر کرم کے لیے تڑپ رہی ہے، اور وہ سڑک چھاپ تمہاری بہن کا ہاتھ جھٹک چکا ہے۔ اس انکشاف پہ اس کا منہ ہی کھل گیا۔ سونیا، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنے سٹینڈرڈ کو تو اتنا نہ گراؤ۔ تم کمپنی کے مالک کی بیٹی ہو، جبکہ وہ اس کمپنی کا ورکر۔ زونی نے اسے سمجھانا چاہا۔ بس کر دو یار، کبھی تو ان چیزوں سے ہٹ کر بات کر لیا کرو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نوکر ہے یا مالک۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، وہ شخص میری راتوں کی نیند حرام کر چکا ہے، اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ سونیا آفندی کو جو چیز بھا جائے وہ اسے پا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ سختی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے زونی، اسے باور کراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرد تو ہے نا، اور دنیا کا کوئی مرد عورت کے حسن سے نہ پگھلے ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی، اور وہ نہ میں سر جھٹکتی اس کے کمرے سے ہی نکلتی چلی گئی تھی۔ ٹھنڈے موسم میں دھوپ کی کرنیں روح تک میں سکون طاری کر رہی تھیں۔ فجر مامی کے ساتھ صحن میں بیٹھی دھوپ سیکنے کے ساتھ ناول پڑھ رہی تھی۔ جب دروازہ بجا تو وہ منہ بسورتی بک کا صفحہ موڑتی، دوپٹہ درستگی سے اوڑھتی بیرونی دروازے پہ آئی۔ کون؟ میں ہوں، فجر نے گیٹ کھولتے ہوئے ناک چڑھائی۔ میں ہوں، کیسا نام ہوا بھلا؟ اور یہ آج یونی سے جلدی کیوں لوٹ آئے؟ کلاس نہیں تھی کیا؟ کلاس نہیں تھی، فری تھا تو سوچا فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے گھر چلا جاؤں۔ ہاں، جیسے گھر آ کر تو تم نے پہاڑ کھودنا تھا۔ اتنا برا لگ رہا ہے میرا آنا تو واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ برا مناتا صحن کی طرف بڑھ گیا۔ امی، آپ کا پاؤں کیسا ہے اب؟ آپ تو درد سے کافی افاقہ ہے۔ خیریت ہے جو اتنی جلدی آ گئے؟ کسی سے لڑ وڑ کے تو نہیں آئے؟ امی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ اس نے مسکینیت سے پوچھا۔ حلیے سے تو ایسے ہی لگتے ہو۔ انہوں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ سامی، سچ بتاؤں؟ وہ پھر سے اپنا ناول پکڑتے ہوئے بولی تو وہ پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نا حلیے سے دہشت گرد لگتے ہو۔ ہاں، اگر تم اچھا سا ہیئر کٹ لے لو اور ڈھنگ کی ڈریسنگ کرنا شروع کر دو، اور ہاں، یہ منکنے بھی خود سے جدا کر دو، اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، تو میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں تم حارث سے بھی زیادہ پیارے لگو گے۔ سچ میں؟ پھر میں آپ کو حارث سے زیادہ پیارا لگوں گا؟ وہ بیگ سے بریانی کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا دلچسپی سے پوچھنے لگا،
ہائے بریانی، اتنی دیر سے باتیں کر رہے جا رہے ہو، یہ نہیں بتا رہے کہ تم بریانی لے کر آئے ہو۔ وہ جلدی سے ڈبہ کھولتی، اپنی پسندیدہ بریانی کو چمکتی نگاہوں سے تکنے لگی۔ میں پلیٹ لے کر آتی ہوں۔ ننگے پاؤں کچن میں بھاگی تھی۔ امی آپ کو بھی کھانا ہے؟ دوں بریانی؟ سامی نے دوسری چارپائی پہ لیٹی اپنی اماں حضور سے پوچھا۔ ہاں دو یہ مرچوں سے لدے چاول مجھے تاکہ جلد ہی اوپر جاؤں۔ ابھی اگر نہ پوچھتا تو کہنا تھا، گندی اولاد نے پوچھنا تک گوارا نہ کیا۔ اب بندہ جائے تو کدھر جائے، جانتی ہوں سب ماں کی کتنی پرواہ ہے۔ اب بھی اٹھو گے جا کر اپنے پیٹو کے سامنے بیٹھ جاؤ گے، یعنی لیپ ٹاپ، پھر فارمیسی چلے جاؤ گے، رات کو آ کر کمرے میں بند ہو جاؤ گے۔ ماں تو بس راہ دیکھتی رہ جاتی ہے، کب میرا سامی میرے پاس آ کر بیٹھے گا۔ امی اب آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، کہہ لیں جو کہنا ہے۔ ہاں میں نے تو تم سے تعویذ بنوانا ہے نا۔ اور سامی کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ کھا لو پھر نہ کہنا کہ فجر ساری کھا گئی۔ فجر نے اسے بریانی کی پلیٹ کی جانب متوجہ کیا۔ آپ کھا لیں، بعد میں مجھے دے دیجیے گا۔ ساتھ کھانی ہے تو کھاؤ، یہ بعد والا وعدہ کوئی سین نہیں چلنے والا۔ وہ پلیٹ دونوں کے درمیان میں رکھتی بولی تو وہ بھی اسی پلیٹ سے کھانے لگا، مگر چند نوالوں کے بعد ہی وہ ہاتھ روک گیا۔ مامی سالن میں کیا بناؤں؟ وہ پلیٹ صاف کرتی پوچھنے لگی۔ جو دل چائے بنا لو۔ اور وہ سوچتی ہوئی پلیٹ لیے کچن میں چلی آئی۔ سامی تم بتاؤ کیا بناؤں؟ اس نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے سامی سے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ کندھے اچکاتا ساس پین میں پانی ڈالنے لگا۔ قیمہ پڑا ہے وہی بنا لیتی ہوں، حارث کو بھی پسند ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، لیکن مجھے نہیں پسند۔ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ پسند تو ہمیں بھی تم نہیں ہو، لیکن ہمارا بڑا پن چیک کرو، پھر بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نخرے دکھانے سے تو جیسے آپ مان جائیں گی، وہی تو جب ماننا ہی نہیں ہے تو نخرے دکھانے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی تمہارا تو چائے سے کام چل جائے گا، دن میں کم از کم 10 سے 15 کپ تو پی ہی لیتے ہو۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم پورے نشئی ہو جبکہ میں تمہارا 50%۔ وہ دو بدو بولی، اگر بنا ہی رہے ہو تو میرے لیے بھی بنا لینا۔ وہ فریج سے قیمے کا پیکٹ نکال کر پانی میں بھگونے لگی تاکہ جمی برف پگھل جائے۔ آئیے، بتایا نہیں اگر میں اپنا حلیہ درست کر لوں؟ آپ نے بتایا نہیں میں اگر اپنا حلیہ درست کر لوں تو کیا حارث سے زیادہ پیارا لگوں گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اف سامی، اب تم مذاق بھی نہیں سمجھتے؟ تم لاکھ جدوجہد کر لو پھر بھی حارث جیسے نہیں بن سکتے۔ حارث سے زیادہ پیارا لگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ مذاق میں مقابل کے دل پر چھری چلا گئی تھی۔ چائے ساس پین سے باہر چھلکنے کو تیار تھی، لیکن وہ تو کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا، دھیان کی طرح تمہارا۔ ابھی چولہا خراب ہو جاتا۔ فجر نے چولہا بند کرتے ہوئے اسے گھرکا تو وہ حال میں لوٹا، چائے کپوں میں انڈیلنے لگا۔ رات میں وہ بستر پر لیٹا تھا جب اپنی انسٹا چیک کی۔ سبینہ نے
سبیکا نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کی تھی اور نہ ہی کافی دنوں سے آن لائن آئی تھی، لیکن چاندنی کا ٹیکسٹ آیا ہوا تھا اور ارمان نے اسے آن لائن دیکھ کر جواب دیا۔ مطلب کہ میرے مشورے پہ عمل کیا گیا ہے۔ فوراً جواب موصول ہوا اور وہ سوچ کر رہ گیا کہ بندہ اب اسے کیا جواب دے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ موبائل رکھنے ہی والا تھا کہ اس کا ایک اور میسج آیا۔ آپ سے تم والا ٹرن اچھا لگا ہے مس چاندنی، ارمان نے دل میں سوچا۔ سائم بس ٹھیک ہی ہے، سبیکا نے ناک چڑھائی۔ نام تو ایسا ہو کہ جسے سن کر دل میں دیکھنے کی خواہش جاگے۔ ارمان عالم نام تو ہے نا، بے شک وہ دکھنے میں عجوبہ ہی ہے مگر نام تو ہے۔ عادت سے مجبور خود سے بڑبڑائی۔ آپ کا نام؟ ارمان نے لگے ہاتھوں اس کا نام بھی پوچھ ڈالا تھا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ فوراً سے جواب موصول ہوا۔ چھوارے، اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے لکھا۔ چھوارے، سبیکا نے منہ پر ہاتھ رکھنے والا ایموجی بھی ساتھ بھیجا۔ چھوارے، کھجوروں کے بھائی جو میٹھے چاولوں میں ڈالتے، اور تم نے وہ نہیں سنا؟ جب کسی لڑکے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اس کو چھوارے لگنے والے ہیں، کیونکہ نکاح کی خوشی میں انہی چھواروں سے منہ میٹھا کروایا جاتا ہے۔ اور نکاح تو تب ہی ہوگا جب ہمیں نام پتہ ہوگا، لیکن جب نام ہی پتہ نہیں ہوگا تو قاضی نکاح کیسے پڑھوائے گا؟ اس لیے نام میں چھوارے رکھے ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ پینڈو، اس کی بات سے سبیکا یہی نتیجہ اخذ کر سکی کہ مسٹر کھڑوس یقیناً پینڈو ہی ہے۔ پینڈو کیسا نام ہوا، عجیب ماں باپ ہیں، جانے کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہیں۔ وہ مزہ لیتا بولا۔ او عقل سے پیدل انسان، تمہیں پینڈو بولا ہے؟ ویسے پینڈو کیسے ہوتے ہیں؟ خود کو آئینے میں دیکھو گے تو معلوم پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی بتلا دیتی ہوں کہ پینڈو لوگ تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے حلیے چال اور بات کے طریقے سے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ پینڈو ہے۔ یقیناً تمہیں بھی بولنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، اردو میں پنجابی اور انگلش میں اردو مکس کرتے ہوگے، ویسے تمہیں دیکھ کر بھی تو لوگ پینڈو کہتے ہوں گے۔ وہ تفصیلی جواب دیتی اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے کمنٹ سے ہی سبیکا نے اندازہ لگا لیا تھا، کیونکہ وہ ایک کمنٹ میں کئی زبانیں مکس کرنے کا عادی ہے۔ بالکل بجا فرمایا، مجھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ کس سیارے سے زمین پر آئے ہو۔ بس کیا بتاؤں، ہم پینڈو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے جب میں اردو بولتا تھا تو اس میں سے پنجابی لہجے کی بو آتی تھی، لیکن اب ذرا میں دیسی پینڈو بن گیا ہوں، کچھ اچھے لہجے میں اردو بول لیتا ہوں۔ ویسے پینڈو تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اس کے لیے گاؤں میں رہنا ضروری تو نہیں ہے، جیسا کہ سر میں آئل لگاؤ تو پینڈو، تم دوپٹہ ذرا اچھے سے لپیٹ لو تو تم بھی پینڈو، کالج والی جرسی اور جوتے پہن کر شہر چلے گئے تو پینڈو، انگلش میں جواب نہ دینا آیا تو پینڈو، پینٹ کا بیلٹ ذرا اوپر کر کے باندھ لو تو پینڈو، درمیان سے مانگ نکال کر بال بٹھا لو تو پینڈو، چھری کانٹے سے کھانا نہیں آیا تو پینڈو۔ مطلب کہ روزمرہ کے کام جو تم جیسے لوگ بڑی آسانی سے کر لیتے ہو اور کوئی شخص نہ کر پائے تو وہ پینڈو کہلائے۔ خیر پینڈو بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ تو بس ہم کھلے اور مست ماحول میں جینے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے باہر اور گھر کے فرق کو نہ سمجھتے ہوئے زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں۔ اینڈ یہ دانتوں کی نمائش کردہ ایموجی بھی بھیجا گیا تھا اینڈ پہ۔
شمون ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے لائر ہونا چاہیے، مجال ہے جو کسی کو جیتنے دوں، ویسے یہ زبان ہی تو ہے جسے جس طرف مرضی لے جاؤ۔ وہ اپنا ہی سینڈ کیا میسیج دوبارہ پڑھتا ہنسا تھا۔ واللہ تمہیں تو لائر ہونا چاہیے، اس نے کیا کہا لگاتے ہوئے لکھا تھا۔ ویسے کیا کرتے ہوئے دوسرا سوال داغا۔ ہونا تو لائر ہی چاہیے تھا، خیر فی الحال تو دعا ہی کرتا ہوں۔ انم خان نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے جواب دیا۔ آج شیلنگ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی تھی، کس چیز کی دعا؟ قید ہونے کی۔ کس جرم میں؟ اس کے بعد جواب نہ آیا کیونکہ وہ گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔